آیت نمبر 164 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدل کر آنے، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں، ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف انداز سے انسانیت کی تربیت کی ہے، علم کا نور عطا کیا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہے، الہ واحد، واحد معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ گزشتہ سبق کی آخری آیت یہ تھی کہ تمہارا خدا واحد ہے بس۔ اب اس رکوع کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ کے واحد ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بھی بیان ہے، فنومینا آف نیچر، بڑے خوبصورت انداز میں مظاہر قدرت کو بیان کیا گیا یہاں پر، اور اس آیت میں اس بیان کے ضمن میں انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ 6 خاص چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز، اس آیت میں 6 چیزوں کا ذکر بیان کر کے آخر میں کہا گیا کہ یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کی نشانیاں ہیں اس میں، ان چیزوں میں۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو 6 چیزیں بیان ہوئی۔ آخر میں کیا کہا؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ تو پہلی چیز یہ بیان ہوئی، عقل والو تمہارے لیے اس چیز میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانی نہیں، نشانیاں۔ کس چیز میں؟ زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ دیکھو اللہ نے کیسے آسمانوں کو بنایا، کیسے زمین کو بنایا۔ اچھا، گزشتہ دنوں ایک ریسرچ میں نے دیکھی، جو گردے کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اس مرض سے، بہت بڑا مرض ہے۔ ان کا ایک طریقہ علاج، وہ طریقہ علاج کیا ہے؟ وہ ان کی جو چارپائی ہے، بیڈ ہے، اس کا بیلنس تھوڑا سا آؤٹ کر دیتے ہیں، نیچے والی سائڈ سے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے پاؤں والی سائڈ تھوڑی سی اوپر کر دی اور سر والی سائڈ تھوڑی سی نیچے کر دی، اس میں اصل میں اس میں چیز یہ ہے کہ ہم جو زمین کی گریوٹی ہے، گریوٹی کو ہم یوز کر رہے ہیں گردوں کا فنکشن تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے۔ اب وہ جو بھی طریقہ علاج تھا اس میں کس چیز کو استعمال کر رہے تھے؟ زمین کی گریوٹی کو۔ زمین کے اندر جو کشش ہے، دیکھیں وزنی چیز نیچے گرتی ہے نا، تو نیچے کیوں گرتی ہے؟ زمین میں کشش ہے۔ اگر یہ زمین کی کشش ثقل نہ ہو تو ہماری بلڈنگز یہاں پہ کھڑی نہ رہ سکیں، ہم زمین پر بیٹھ نہ سکیں، ہم کھڑے نہ ہو سکیں، ہم چل نہ سکیں، ہماری گاڑیاں نہ رواں دواں ہو سکیں۔ اب صرف گریوٹی پر آپ غور کرتے رہیں، کیا کیا کچھ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے زمین کی طاقت میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، غور کرو زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اے عقل والو، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ کیا اللہ نے مسلمانوں کو عقل نہیں دی؟ یہ عقل کیا اہل یورپ ہی کو دی ہے؟ ہمیں دی ہے، زیادہ دی ہے، کم نہیں دی۔
یہ عقل ہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں نا، ہے یہ بھی خدا کی توفیق، بنیادی طور پر خدا کی توفیق ہے۔ تو عقل صرف ان کو تو نہیں دی نا، وہی ساری تحقیقات کرتے رہیں، وہی اسپیس میں سب کچھ کریں، ناسا بھی انہی کا ہو اور خلائی تحقیقاتی ادارے بھی انہی کے، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں۔ تو یہ غور کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا، اور جب تک ہمارے علماء، ہمارے سائنسدان اس پر کام کرتے رہے، مسلمان ترقی کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں اسپین میں اس پر کام ہوا، سلطنت عثمانیہ میں اس پر کام ہوا، سلجوقوں کے دور میں اس پر کام ہوا، سلاجقہ کے دور میں، اور جب کام ہوا تو اہل یورپ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ وہ کس پر غور ہو رہا تھا؟ قرآن پر۔ قرآن نے کہا زمین و آسمان پر غور کرو، اس میں کیا کیا رب کی نشانیاں ہیں، کیسے اللہ نے اس زمین کو قائم فرمایا، پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑ دیا، اس کو بالکل بیلنس میں کر دیا، اب اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، سکوت کے ساتھ تم اپنے معاملات چلا رہے ہو۔ کیسے آسمانوں کو اللہ نے سجایا اور کیسے کہکشاؤں کو سجایا۔ تو کووڈ کے موسم میں جب پولوشن بہت کم ہو گئی تھی آج کے دور کی نسبت، تو شہروں میں بھی لوگوں نے ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے یہ مناظر صرف دیہاتوں میں نظر آتے، تو پھر اس دور میں شہروں میں بھی لوگوں نے دیکھا، کیا حسین منظر تھا، کیا خوبصورت کہکشائیں تھیں۔ اللہ فرمایا غور کرو اس میں۔ اور پھر اگلی چیز واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدل کر آنے میں بھی غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ رات کے بعد دن آتی ہے، دن کے بعد پھر رات آ جاتی، ایک نظام چل رہا ہے۔ آج کل راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ جون جولائی میں راتیں چھوٹی ہیں، دن لمبے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا جون جولائی میں راتیں لمبی ہو جائیں، سردیوں میں راتیں چھوٹی ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہ اب ہوا، نہ 100 سال پہلے، نہ 1000 سال پہلے، نہ لاکھ سال پہلے، نہ کروڑ سال پہلے۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی کسی نے ایسا نہیں لکھا کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ ایک رتی برابر کوئی تبدیلی اس نظام میں نہیں ہے۔ تو اس میں غور کرو کہ تمہارا واحد خدا، ایک خدا ہے تمہارا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی بھی ہے نا۔ دیکھو نا، دن میں انسان کتنا مرضی تھکا ہوا ہو، رات کو سوتا ہے، ساری تھکاوٹ اتر جاتی۔ رات کو سونے کے لیے بنایا نا اس نے، یہ تو ہمارا الٹا نظام چل گیا۔ ہم رات بھر جاگتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب سونے کا وقت ہو گیا۔ جو وقت جاگنے کا ہوتا ہے، وہ سحری کا وقت جاگنے کا، رب کو منانے کا۔ میں پچھلے دنوں، میرے استاد المکرم ہیں شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ نذیر گوندل صاحب، زیدہ شرف، 80 سال سے زیادہ کی عمر ہے، میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو مجھے انہوں نے رات کے پچھلے پہر کی ایک بڑی خوبصورت بات بتائی۔ کہنے لگے میرا ایک شاگرد، ان کے شاگرد استاد العلماء ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ فرمانے لگے میرا ایک شاگرد میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی بڑا غمگین ہوں، بڑا دکھی ہوں۔ اب یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے بھی کام آئے۔ بڑا دکھی ہوں، بڑا غمگین ہوں، بار بار مجھے اپنا غم سنائے جائے اور روئے جائے۔ ہے وہ عالم دین جو اپنا دکھ سنا رہا ہے، وہ بھی عالم ہے ان کا شاگرد۔ کہتے میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا مجھے دکھ سنا رہے ہو، میں تو انسان ہوں، رب کو کیوں نہیں سناتے؟ میں استاد ہوں، تم پر مہربان ہوں، تو میری مہربانیاں یاد آ گئیں، تو رب جو سب سے بڑا مہربان اس کو کیوں نہیں سناتے؟ پھر جو سبق اس کو میں نے کہا، کہتے ہیں میں نے اس کو کہا ایسا کرو، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر تنہائی میں اکیلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو کر عرض کرو، 11 دن کے بعد مجھے بتانا۔ کہتے 9 دن گزرے، اس کا مجھے فون آیا جی مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کو دکھ سنانا اس کو سناتے ہی نہیں ہیں۔ اب ایک مرض کا ڈاکٹر کے پاس علاج ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے اور سب سے مشورہ کریں گے تو ہمیں بے وقوفی کہا جائے گا نا۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے رب کے پاس ہے۔ رب کو سنا نہیں رہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی دکھ ہے۔ تو راتیں اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائیں، دن جاگنے کے لیے بنائے، تو فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں، غور کرو۔ اور پھر رات اور دن کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہ ہونا، کوئی تبدیلی نہ ہونا،
اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والا ایک ہے۔ دیکھیں اب ہمارے ہاں ایک حکومت ہے، اس سے پہلے کوئی اور حکومت تھی، پھر کوئی اور حکومت تھی۔ جب حکومت بدل دیا تو کچھ قوانین تبدیل ہوتے ہیں نا، کچھ نئے رولز آتے ہیں، کچھ نئے معاملات ہوتے ہیں۔ ہر ملک کی الگ الگ قوانین ہیں ہر ملک کے۔ تو جب ایک بادشاہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یا ایک حکومت آتی ہے دوسری آتی ہے، تو قوانین بدل جاتے ہیں۔ اور جب کسی معاملے کو چلانے والے لوگ زیادہ ہوں، برابر کے شراکت دار اقتدار میں زیادہ ہوں، تو پھر کبھی اس کی چلتی ہے کبھی اس کی چلتی ہے۔ یہ تو ہم نے بہت دیکھا، ماضی قریب میں بھی اور بعید میں بھی، اپنے ملک میں ہم نے بہت دیکھا۔ اس کی چلی تو نظام اور ہوا، اس کی چلی تو اس کے الٹ ہوا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، نظام چلانے والے ایک سے زیادہ ہوں تو نظام تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک ادارہ ایک ڈگر پر چل رہا ہے، چلتے چلتے کئی سال بیت گئے، طویل عرصہ بیت گیا۔ جیسے ہی ادارے کا بانی چینج ہوا، فوت ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں نظام میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا تو تم دیکھتے اس نظام میں فساد ہوتا، تم دیکھتے فساد ہوتا۔ یہ بہت سادہ سی مثال ہمیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ سورج کے آنے جانے میں، رات اور دن کے بدلنے میں کوئی چینج نہیں ہے، کبھی بھی چینج نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے چلانے والا ایک ہے۔ اگر دو ہوتے اختلاف ہوتا، ایک کہتا آج سورج چڑھے گا، دوسرا کہتا نہیں چڑھے گا، اختلاف ہوتا، فساد ہوتا۔ یا ایک کی چلتی دوسرا اس کی مانتا، جو مانتا وہ مجبور ہوتا، اور مجبور خدا نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ ایک ہی ڈگر پر جو نظام چل رہا ہے، اللہ فرما رہا عقل والو غور کرو، یہ نشانی ہے تمہارے لیے رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اور پھر اگلی نشانی تیسری چیز کیا بیان فرمائی، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں۔ اس میں بھی غور کرو کہ کشتیوں کے اندر تمہارے نفع کے لیے کیا کیا کچھ اللہ نے رکھ دیا۔ کشتی کو، جہاز کو، شپ کو تیرنے کی طاقت کس نے دی؟ جو بھی مٹیریل یوز ہوا، لکڑی یا پلاسٹک یا کچھ بھی، اس میں تیرنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے فرمایا اس پر غور کرو۔ ایور گرین، پچھلے سال کی بات ہے، ایک جہاز نہر سوئز میں رک گیا تو مالی اداروں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اتنے دنوں سے جہاز رک گیا ہے اور دنیا کی تجارت رک گئی۔ 1 گھنٹہ تجارت اگر نہر سوئز میں رک جائے تو $40 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے۔ جہاز کو کس نے روکا؟ میرے رب نے روکا۔ یہ ہزاروں کنٹینرز کو لے کر جانے والا جہاز میرے رب کے حکم سے رکا۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا غور کرو، ہم نے اس کو کہ BBC کی میں نے رپورٹ پڑھی کہ اس جہاز کو اتنا ہفتہ رکنے سے ایک عام انسان کی جیب پر بھی اثر پڑا ہے۔ پوری دنیا کے ہر انسان کی جیب پر اس ایک جہاز کے رکنے سے فرق پڑا ہے۔ ظاہر جو 1 گھنٹے میں جہاں $40 کروڑ کی تجارت ہو رہی ہے، اور کئی ہفتے جب وہ نہر ہی بلاک رہی، وہ تجارتی جو راستہ تھا وہی بلاک رہا، کتنے جہاز ادھر رک گئے، کتنے ادھر رک گئے، اور بیچ میں یہ ایور گرین کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس کا اثر تو کمپنیز پر پڑے گا، اور وہاں آگے آگے نیچے نیچے ہر کسی تک پہنچے گا، تو ہر انسان کو اس کا نقصان پہنچا۔ تو یہاں معاشی اعتبار سے ہم ساری چیزوں پر غور کر رہے ہیں، اس پر بھی غور کریں۔ رب کہتا ہے جہازوں کو چلانے والا میں ہوں۔ دیکھو ایک جہاز رکا تو پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی، سارے کیمرے وہاں پر فوکس ہیں، جب اس کو ہلایا جا رہا ہے، ماہرین آ رہے ہیں، اب نکال رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسان غور کر، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔
یہ بادلوں کے ذریعے پانی آسمان سے اترتا ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، پیداوار ہوتی، یہی پانی زمین میں جاتا ہے تو ہم کھینچ کر اس کو پیتے ہیں۔ یہ تو ایک فائدہ ہے، اور کتنے فائدے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا دنیا میں سب سے آلودہ شہر پاکستان کے تھے، سب سے آلودہ شہر، بارش نہیں ہو رہی۔ اچھا بارش نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کی آرمی مل کر بارش برسا سکتی ہے؟ ساری دنیا کے طاقتور لوگ مل جائیں سورج کے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا، یہ یونائٹڈ نیشن کیا نیٹو وغیرہ سب مل جائیں اور اتنی ہی طاقتیں مل جائیں، ہواؤں کو چینج کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ان چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے جس میں انسان کا بس ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، جو پولوشن پھیلا رہے ہیں وہ نہ پھیلائیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے نا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، خوب سموگ شہر میں پڑی ہوئی ہے اور جگہ جگہ کوڑے کو آگ لگائی گئی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں۔ میں ایک روڈ سے گزرا تھا، بہت بڑا گھر تھا، بہت امیر شخصیت ہے فیصل آباد کی، سیاستدان بھی۔ گھر میں انہوں نے کچھ صفائی وغیرہ کی، آگ لگائی ہوئی، پورے روڈ پر دھواں ہی دھواں ہو رہا ہے، سموگ بکھری ہوئی ہے ہر جگہ اور مزید اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے ماحول پر خود اثر انداز ہوتے ہیں، بہت سارا اثر ہمارا اپنا ہی ہے اس ماحول پر چھوڑا ہوا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ اکثر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تم خشکی اور تری میں جو فساد دیکھتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ ایدی الناس، ید کی جمع عید، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تم نے اپنے خود غلط کام کیے تو خشکی اور تری میں فساد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا آسمان سے جو پانی برستا ہے پھر اس سے زندگی ملتی ہے، زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، عقل والو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، جان لو کہ ایک رب کا کام ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، ہر قسم کے جانور، خوبصورت جانور، بہترین پرندے، چرند پرند، حشرات، کیڑے مکوڑے، سب دابہ میں آ جاتے ہیں۔ دبیب کہتے ہیں بہت سلو چلنے والی چیز کو، جو بہت آہستہ جس کی رفتار ہے اس کو دبیب کہا جاتا ہے۔ تو دابہ ہر چلنے والے کو کہا جاتا ہے، دابہ میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جو بھی چلنے والا، رینگنے والا، بھاگنے والا، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند درند، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بغیر زمین کا حسن نہیں ہے، ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کسی کو ہم کھاتے ہیں، کسی کا ہم دودھ استعمال کرتے ہیں، کسی کی اون کو ہم سردی روکنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور کوئی ہمارے لیے آزمائش ہے، کوئی آزمائش ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں، اے مسلمان تو نہ کھا، تیرا رب منع کرتا ہے یہ حرام ہے، تو نہ کھا۔ کسی میں آزمائش ہے، کوئی حسن ہے، کوئی سواری کے لیے، کوئی کس کام کے لیے۔ تو فرمایا اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ چاہے تو ہوا کو ایسا بنا دے کہ فصلیں تر و تازہ ہو جائیں، وہ چاہے تو ہوا کو اس انداز سے چلا دے کہ کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں۔ کوئی دھیمی ہوا ایسی ہوتی پکے ہوئے پھل خراب ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہوا ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھل جو کچے ہوتے ہیں وہ سرسبز ہو جاتے ہیں، وہ پک جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صبا عطا فرمائی۔ صبا مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو کہتے ہیں، اور فرمایا گزشتہ قوموں پر جب عذاب آیا تو مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہواؤں کے ذریعے عذاب آیا۔ تو ہوا میں عذاب بھی ہوتا ہے، ہوا میں انعام بھی ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، یہ اللہ کے تابع ہیں، جہاں رب چاہے گا وہیں پر برسیں گے۔ لاکھوں ٹن پانی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں جا کے بہاتے ہیں، برستے ہیں، اور پھر وہاں سے پانی چلتا چلتا کئی گزرگاہوں کو، کئی جگہوں کو، علاقوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں میں جن کا ذکر ہوا، اس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔